بیان فرمائیں گے، اور بھائی خبیب صاحب کے کلام میں بار بار انہوں نے موت کا تذکرہ کیا ہے۔ ہمارے مرشد پیر طریقت حضرت پیر ناصر الدین خاکمانی صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں، حضرت کے مرید اور پاکستان کے بہت بڑے مشہور اور معروف نعت خوان، جو تقوی کا پہاڑ تھا، جنہوں نے توحید سے لے کر ولایت تک الحمدللہ قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزاری، عقائد پر انہوں نے کلام لکھے اور پڑھے۔ میری مراد شہر اسلام مدائح صحابہ و اہل بیت جناب بھائی محمد طاہر بلال چشتی صاحب، جو کہ اس دنیا میں نہ رہے، آخرت کی طرف ان کا سفر ہے۔ 4 بجے ملو موڑ جھنگ ان کا جنازہ تیار ہے۔ دعا فرمائیں ہمارے اس نعت خوان بھائی کی اللہ پاک مغفرت فرمائے۔ اور میرے ساتھیوں، ہم سب کا حق بنتا ہے کہ اپنے اکابر کی بات کو سنیں اور اپنے اکابر کی بات سننے کے بعد عمل بھی کریں۔ میں حضرت استاد جی سے عرض کروں گا، ہم سب کو واعظ و نصیحت سنائیں گے اور انشاءاللہ اللہ کے حکم سے سننے کے بعد عمل بھی کریں گے۔ یار دو ساتھی دیکھ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: القرآن شافع مشفع وماحل مصدق، فمن جعله إمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلف ظهره ساقه إلى النار. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم. سمجھنا درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم دوستوں اور بزرگوں اور میرے طالب علم ساتھیوں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں دو پہاڑوں کے درمیان میں بیٹھا ہوں. ان کے علم، عمل اور روحانیت کا اس قدر روب ہے کہ بولنے کی ہمت نہیں ہو رہی. لیکن میزبان حضرات ان کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ایک دو باتیں عرض کرنے کی جسارت کرتا ہوں. امید ہے کہ یہ حضرات میری اصلاح فرما دیں گے. آج کا یہ پروگرام ان عزیزوں کے اعزاز کے لیے ہے کہ جنہوں نے قرآن کریم مکمل کیا یا ان کی تجوید مکمل. ایا یہ لوگ اعزاز اور اکرام کے قابل بھی ہیں؟ پہلی تو میں یہی بات سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ جنہوں نے قرآن کریم مکمل کیا یا تجوید و قرات مکمل ہوئی ان کی، یہ اعزاز اور اکرام کے قابل بھی ہیں؟ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں یہ حدیث نقل فرمائی کہ من رفع قرطاسا من الارض فیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اجلالا له کتب عند اللہ من الصدیقین وخفف عن والدیہ. وہ آدمی کہ جس نے کاغذ کا ایک ٹکڑا دیکھا، کاغذ کے اس ٹکڑے پر بسم اللہ لکھی ہوئی تھی، اس نے ادب کرتے ہوئے وہ ٹکڑا زمین سے اٹھا لیا. فرمایا یہ اٹھانے والا شخص اللہ کے ہاں صدیقین میں لکھ دیا جائے گا. آپ جانتے ہیں صدیق، صداقت، یہ نبی کے بعد صدیق کا مرتبہ ہے. تو جو آدمی کاغذ کا وہ ٹکڑا اٹھا لے جس پر بسم اللہ لکھی ہوئی ہو، اس کا ادب کرتے ہوئے اٹھا لے، تو ایسا شخص صدیقین میں لکھ دیا جائے گا اور اس کے والدین سے عذاب کو ہلکا کر دیا جائے گا. اب ذرا توجہ کی ضرورت ہے. کاغذ کا ٹکڑا جس پر بسم اللہ لکھی ہوئی، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ کاغذ کا وہ ٹکڑا ادب اور اکرام کے قابل ہے، تبھی تو فضیلت ہے. اس سے معلوم ہوا کہ کاغذ کا ٹکڑا کہ جس پر بسم اللہ لکھی ہوئی ہے، وہ ٹکڑا ادب اور اکرام کے قابل ہے. تو جب کاغذ کا وہ ٹکڑا کہ جس پر بسم اللہ لکھی ہوئی ہے وہ ادب اور اکرام کے قابل ہے، تو آپ کا یہ بچہ، مسلمان کا بچہ جس کے سینے میں پورا قرآن محفوظ ہو گیا، کیا یہ اکرام اور اعزاز کے قابل نہیں ہے؟ نہیں سمجھے میری بات.
کاغذ کا ٹکڑا کہ جس میں بسم اللہ لکھی ہوئی ہے وہ اکرام اور ادب کے قابل. تو آپ کا بچہ، مسلمان کا یہ بچہ جس کے سینے میں قرآن کریم محفوظ ہو گیا، تو کیا یہ ادب اور اکرام کے قابل نہیں ہے؟ اچھا پھر دیکھیں، کاغذ کا ٹکڑا کہ جس پر بسم اللہ لکھی ہوئی ہے، جو آدمی اس کا ادب کرے، ادب کرتے ہوئے اس کو اٹھا لے، تو وہ صدیقین میں لکھ دیا جاتا ہے، اور اس کے والدین سے عذاب کو ہلکا کر دیا جاتا ہے. تو اگر کوئی مسلمان ان بچوں کا ادب کرے گا، ان بچوں کا ادب کرے گا اس وجہ سے کہ ان کے سینے میں اللہ کا کلام ہے، اگر اس وجہ سے ادب کرے گا کہ ان کے سینے میں اللہ کا کلام ہے، تو اللہ اس کو نہیں نوازیں گے. وہ کاغذ کے ٹکڑے کے ادب کرنے کی وجہ سے انسان صدیقین میں لکھ دیا جائے گا، اس کے والدین سے عذاب کو ہلکا کر دیا جائے گا. تو جو آدمی ان بچوں کا ادب کرے گا، اکرام کرے گا، جن کے سینوں میں پورا قرآن محفوظ ہے، تو کیا وہ نہیں نوازا جائے گا؟ وہ صدیقین میں نہیں لکھا جائے گا؟ اس کے والدین سے عذاب کو ہلکا نہیں کیا جائے گا؟ تو یہ بچے ادب کے قابل ہیں یا نہیں ہیں؟ اس وجہ سے نہیں کہ یہ کوئی سید ہے، کوئی قریشی ہے، وہ اپنی جگہ یہ ادب کے قابل، اکرام کے قابل اس وجہ سے کہ ان کے سینوں میں اللہ کا کلام ہے. اب جن کو میری بات سمجھ آئی، آپ بتلائیں کہ یہ اعزاز کے قابل ہیں یا نہیں ہیں؟ اور ایسا بولو، اعزاز کے قابل ہیں یا نہیں ہیں؟ جو ان کو اعزاز کے قابل سمجھتے ہیں، میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس سلسلے کی ایک کڑی بن رہے ہیں جس کی پہلی کڑی خود اللہ ہے. آپ نے سنا ہے کہ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین، منافقین کا سردار، اس نے کہا تھا لئن رجعنا الى المدینہ لیخرجن الاعز منها الاذل. کہا مدینہ پہنچ کر ہم عزت والے ان ذلیلوں کو مدینہ سے نکال دیں گے. اس نے ذلیل کس کو کہا تھا؟ فقراء مہاجرین کو کہا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہتے تھے، آپ کی صحبت میں رہ کر دین سیکھتے تھے. ان کو منافقین کے سردار نے کیا کہا؟ ان کو ذلیل کہا، ان کو گھٹیا کہا. کس نے؟ عبداللہ بن ابی جو منافقین کا سردار، ان کا رئیس تھا، اس نے کیا کہا؟ ان کو ذلیل کہا. اللہ نے کیا جواب دیا؟ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. اب ہمارے ہاں دو سلسلے ہیں. کتنے؟ ایک سلسلہ وہ ہے جو ان کو عزت والا سمجھتا ہے، الحمدللہ آپ اسی میں شامل ہو رہے ہیں. تو ایک سلسلہ وہ ہے جو ان کو عزت والا سمجھتا ہے، اور دوسرا وہ ہے جو ان کو ذلیل، گھٹیا اور ان کو حقیر سمجھتا ہے. ایسے ہیں یا نہیں ہیں؟ جو ان کو حقیر سمجھتے ہیں، ان کو گھٹیا سمجھتے ہیں، وہ اس سلسلے کی کڑی بن رہے ہیں جس کی پہلی کڑی عبداللہ بن ابی ہے. کیونکہ سب سے پہلے اس نے ذلیل کہا تھا، اس نے گھٹیا کہا تھا ان کو. جی تو جو ان کو ذلیل کہتے ہیں، ذلیل سمجھتے ہیں، وہ اس سلسلے کی کڑی بن رہے ہیں جس کی پہلی کڑی کون؟ عبداللہ بن ابی. اور جو ان کو عزت والا سمجھتا ہے کہ یہ اکرام اور اعزاز کے قابل ہیں، وہ اس سلسلے کی کڑی بن رہا ہے جس کی پہلی کڑی خود اللہ ہے. سلسلہ کا معنی زنجیر ہوتا ہے. تو جو ان کو گھٹیا سمجھتے ہیں، اس زنجیر کی ایک کڑی بن رہے ہیں جس کی پہلی کڑی عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین ہے. اور جو ان کو عزت والا سمجھتے ہیں،
وہ اس سلسلے کی کڑی بن رہے ہیں کہ جس کی پہلی کڑی خود اللہ ہے۔ اس لیے میں نے کہا آپ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ اس سلسلے کی کڑی بن گئے جس کی پہلی کڑی کون ہے؟ خود اللہ ہے۔ تو ان کا ادب کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ آپ نے حدیث تو سنی ہوگی نا کہ ان کو 10 افراد کا کوٹا ملے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قرأ القرآن فاستظہرہ فأحل حلالہ وحرم حرامہ ادخلہ اللہ الجنہ وشفعہ فی 10 من اہل بیتہ، کہ ان کو 10 افراد کا کوٹا ملے گا۔ اب جو آدمی ان کی توہین کرے، ان کی تحقیر، ان کو ذلیل، ان کو گھٹیا سمجھے، ان کو معاشرے کا فرد ہی نہ سمجھے، تو کیا توقع ہے کہ اس کے بارے میں کل قیامت کے دن سفارش ہوگی؟ ابھی جو میں نے حدیث پڑھی، القرآن شافع مشفع وماحل مصدق، فرمایا قرآن ایسا سفارشی ہے، اس کی سفارش قبول ہوگی، اس کی سفارش رد نہیں ہوگی، اور یہ ایسا شکایتی ہے کہ اس کی شکایت بھی رد نہیں ہوگی۔ جہاں اس کی سفارش قبول ہوگی، سفارش رد نہیں، تو وہاں اس کی شکایت بھی قبول ہوگی، اس کی شکایت بھی رد نہیں ہوگی۔ اب جو آدمی ان کی توہین کرتا ہے، ان کی تحقیر اور ان کو گھٹیا سمجھتا ہے، حوصلہ شکنی کرتا ہے ان کی، تو کیا قرآن کل قیامت کے دن اس کی سفارش کرے گا؟ تو قرآن جہاں سفارشی ہے وہاں شکایتی بھی ہے، جیسے اس کی سفارش رد نہیں اسی طرح اس کی شکایت بھی رد نہیں ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ قرآن ہمارا سفارشی بنے، تو ہمیں چاہیے کہ ان کا ادب کریں، اس وجہ سے کہ ان کے سینوں میں قرآن ہے، اس وجہ سے ادب کریں۔ خواہ کوئی غریب ہے، کوئی امیر ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، ہم اس وجہ سے ادب کریں کہ ان کے سینوں میں قرآن کریم موجود ہے۔ اسی موقع پر جب امام رازی نے تفسیر کبیر میں یہ روایت نقل کی تو حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ ان کے قصے کا حوالہ دیا۔ نام سنا ہوگا آپ نے، بشر حافی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے، اللہ کے ولی گزرے ہیں۔ یہ جوانی میں آزاد خیال تھے، جرائم پیشہ تھے۔ تو یہ ایک دن جا رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ زمین پر ایک کاغذ کا ٹکڑا پڑا ہے، اس پر اللہ کا نام ہے۔ جرائم پیشہ تھے، آزاد خیال تھے، انہوں نے وہ کاغذ کا ٹکڑا اٹھایا۔ اٹھانے کے بعد اس ٹکڑے کو انہوں نے اچھی طرح صاف کیا۔ صاف کرنے کے بعد انہوں نے بازار سے خوشبو لی، خوشبو لے کر کاغذ کے اس ٹکڑے کو خوشبو لگائی، پھر اونچی جگہ رکھ دیا اس کو۔ سوئے خواب میں کہنے والے نے کہا بشر تو نے اللہ کے نام کو چمکایا، تو نے اللہ کے نام کو چمکایا اور اللہ کے نام کو تو نے اونچا کیا، ہم دنیا اور آخرت میں تیرے نام کو چمکا دیں گے۔ یہ ادب ہے جیسے، تو ان کا ادب کرو گے یا نہیں کرو گے؟ دوسری میں ایک بات عرض کر دوں، تو قرآن کریم پڑھو گے یا نہیں پڑھو گے؟ بچوں کو بھی پڑھو گے یا نہیں پڑھو گے؟ میں بچوں کو پڑھانے کا ایک فائدہ چھوٹا سا عرض کرتا ہوں، وہ بھی اپنی طرف سے نہیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، تفسیر کبیر میں یہ روایت موجود ہے کہ مر عیسیٰ علی قبر فرآ ملائکۃ العذاب یعذبون میتا فلما انصرف من حاجته مر على القبر فرآ ملائکۃ الرحمہ معهم اتباق من نور، کہ عیسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے تو ایک قبر کے قریب سے ان کا گزر ہوا۔ اللہ کے نبی تھے، ان کو دکھایا گیا کہ اس قبر میں میت کو عذاب ہو رہا ہے۔ کسی مقصد کے لیے جا رہے تھے، کسی کام کے لیے جا رہے تھے، جب واپس لوٹے وہی قبر ہے، دیکھا تو اس قبر میں رحمت کے فرشتے ہیں،
اور ان کے پاس نور کے تھال اور نور کی پلیٹیں ہیں. جا رہے ہیں تو قبر میں عذاب کے فرشتے ہیں، وہ میت کو عذاب دے رہے ہیں. جب واپس لوٹے اسی قبر کے قریب سے گزر ہوا، دیکھتے ہیں تو رحمت کے فرشتے ہیں اور ان کے پاس نور کے تھال نور کی پلیٹیں ہیں. فتعجب من ذلك فصلى ودعا اللہ تعالی. ان کو تعجب ہوا کہ ابھی میں گزرا ہوں، یہی قبر تھی، عذاب کے فرشتے تھے، اب واپس لوٹا تو رحمت کے فرشتے ہیں. تو حقیقت کیا ہے، ماجرا کیا ہے یہ؟ انہوں نے نماز پڑھی، اللہ سے دعا کی کہ میرے اوپر حقیقت منکشف کر دی جائے، حقیقت واضح کر دی جائے کہ اس کی وجہ کیا ہے کہ پہلے عذاب کے فرشتے تھے اور اب رحمت کے فرشتے ہیں. تو اوحى اللہ تعالی الیہ یا عیسیٰ کان هذا العبد عاصیا مذ مات کان محبوسا فی عذابی. اللہ نے وحی فرمائی کہ عیسیٰ علیہ السلام کا یہ بندہ ہمارا نافرمان تھا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. یہ بندہ ہمارا نافرمان تھا، جب سے یہ مرا، جب سے اس کا انتقال ہوا تو یہ میرے عذاب میں گرفتار تھا. لیکن ساتھ فرمایا وَكَانَ قَدْ تَرَكَ امْرَأَةً حُبْلًا فَوَلَدَتْهُ وَرَبَّتْهُ. لیکن جب اس شخص کا انتقال ہوا، اس کی بیوی حاملہ تھی، بیوی حمل کی حالت میں تھی، بچہ جانا، اس کی پرورش کی، اس کو پالا. جب بچہ پڑھنے کے قابل ہوا تو اس نے معلم اور استاذ کے سپرد کیا. تو فرمایا لَقَّنَهُ الْمُعَلِّمُ بسم اللہ الرحمن الرحیم فاستحییت من عبدی ان اعذبہ بناری فی بطن الارض وولدہ یذکر اسمی علی وجہ الارض. کہ جب اس نے معلم کے سپرد کیا، معلم نے اس کو پڑھایا کہ یوں کہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو جب معصوم بچے نے زبان سے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اللہ فرماتے ہیں میری رحمت جوش میں آئی جائے، میری رحمت جوش میں آئی جائے کہ میں زمین کے اندر اس شخص کو عذاب دوں جبکہ اس کا معصوم بچہ زمین کے اوپر بیٹھ کر کہہ رہا ہے کہ وہ بڑا مہربان ہے بسم اللہ الرحمن. میرے دوستو، میں بھی نہیں رہوں گا، آپ نے بھی نہیں رہنا، سب نے جانا ہے قبروں میں. اگر ہم نے بچوں کو قرآن کریم پڑھا دیا، انشاءاللہ یہاں زمین پر بیٹھ کر یہ پڑھیں گے، ہماری قبریں جو ہیں منور ہوں گی، یہ راحت کا سامان ہوگا. اور قرآن کریم پڑھو اور صحیح پڑھو. دیکھو، ایک ہے پڑھنا، ایک ہے تجوید کے ساتھ پڑھنا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جودوا القرآن وزینوہ باحسن الاصوات. فرمایا قرآن کریم تجوید کے ساتھ پڑھو. کس کے ساتھ پڑھو؟ تجوید کے ساتھ پڑھو. اور قرآن کو مزین کرو اچھی آوازوں کے ساتھ. اگرچہ یہاں محدثین نے فرمایا کہ قلب ہے، کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی آوازوں کو مزین کرو قرآن کے ذریعے، کیونکہ قرآن کریم اس بات کا محتاج نہیں ہے کہ اس کو مزین کیا جائے تمہاری آوازوں کے ذریعے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قرآن کریم تجوید سے پڑھو اور اس کو مزین کرو اپنی اچھی آوازوں کے ساتھ، یعنی خوبصورت کر کے پڑھو اس کو. اور علماء نے لکھا ہے تجوید کے ساتھ پڑھنا یہ واجب اور لازم ہے. چنانچہ علامہ محمد مکی نصر انہوں نے اپنی کتاب نہایت قول المفید کے اندر یہ فرمایا کہ اجتمعت الامت المعصومۃ من الخطأ على وجوب التجوید من زمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى زماننا. کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک امت کا اس بات پر اجماع اور اتفاق ہے کہ تجوید کے ساتھ قرآن کو پڑھنا واجب ہے. بلکہ ایک قول نقل کیا گیا کہ القاری بالتجوید
محسن ماجور، کہ جو آدمی تجوید کے ساتھ قرآن کریم پڑھتا ہے وہ نیک کام کر رہا ہے، وہ اچھا کام کر رہا ہے، اس کو اللہ اجر و ثواب عطا کرے گا۔ وَمُخَالِفُهُ مُسِيءٌ مَعْذُورٌ، جو تجوید کے خلاف پڑھتا ہے وہ برا کر رہا ہے اور وہ گنہگار ہے۔ اس لیے کہ جب انسان تجوید کے بغیر پڑھتا ہے تو یہ حروف صحیح ادا نہیں ہوتے تو معنی کچھ سے کچھ بن جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں، ہم نماز شروع کرتے ہیں اللہ اکبر، کیا معنی ہوتا ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے، لیکن اسی کاف کو ہم قاف اگر شروع پڑھیں تو اللہ اکبر، اب اکبر کا معنی کچھ اور ہے کہ میت کو قبر میں دفن کرنے والا اور قبر کھودنے والا، کتنا فرق ہو گیا معنی میں۔ اللہ اکبر کا معنی اللہ سب سے بڑا ہے، اور اللہ اکبر کا معنی کیا بن جاتا ہے؟ میت کو قبر میں دفن کرنے والا، قبر کو کھودنے والا۔ فرق ہوا معنی میں؟ نہ ہوا۔ ہم پڑھتے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک، اب تبارک اسمک، تبارک اسمک، تیرا نام بابرکت ہے، لیکن اسی کو اگر ہم پڑھیں گے اسمک، اسمک کا معنی تیرا گناہ، اب اسمک تیرا نام، اسمک جب سا پڑھیں گے اس کا معنی تیرا گناہ ہے۔ الحمدللہ اس کا معنی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، لیکن اگر اسی کو ہم پڑھیں الحمدللہ تو حمد کا معنی تو ہوتا ہے آگ کا بجھنا، اس کا مدھم ہونا، اس کی حرارت کا ختم ہونا، تو الحمدللہ کا معنی کیا بن جائے گا؟ آگ کا بجھنا، اس کا مدھم ہونا، یہ اللہ کے لیے ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر اس کو قدرت حاصل ہے، لیکن جب پڑھیں گے ان اللہ علی کل شیء قدیر، قدیر کا معنی قدرت رکھنے والا، دیکھو نا کتنا فرق ہو گیا۔ قدیر کا معنی قدرت رکھنے والا اور قدیر کا معنی قدرت رکھنے والا۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر، وانحر کا معنی آپ قربانی کریں، لیکن جب اس کو پڑھیں گے ونحر، ونحر کا معنی کیا بنے گا؟ آپ ڈانٹیں، آپ ڈانٹیں، تنبیہ کریں، جی کتنا فرق پڑ گیا۔ تو قرآن کریم تجوید کے ساتھ پڑھو اور اپنے بچوں کو بھی تجوید کے ساتھ پڑھاؤ۔ آخری بات عرض کروں، وقت ختم تو نہیں؟ چلو وقت ختم ہو گیا میرا۔ اچھا بس میں یہ بات ختم کرتا ہوں، دعا ہے اللہ تعالیٰ ان مدارس کے ساتھ تعلق رکھنے کی توفیق۔ بس شکریہ۔